السلام علیکم۔ قرآن کی اس کلاس میں جہاں ہم لوگ سورہ الانعام کو پڑھ رہے ہیں، آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم۔ ہم اس سورہ کو پورا کرتے ہوئے کافی آگے آ گئے ہیں اور ہم نے اس کے آیت نمبر 123 تک پچھلے ہفتے پڑھائی کی۔ تو جو کچھ ہم نے پچھلی بار پڑھا اور سمجھا اس کو تھوڑا سا دہرانا پہلے پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کو آج آیت نمبر 124 سے آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم جو ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ ایک تو یہ تھا کہ دنیا کی ہر چیز جو بھی ہم یوز کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہمارا اپنی چیز نہیں ہے، ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ہر چیز مال غیر ہے، مطلب غیر کی ملکیت ہے، یعنی کہ خدا کی ملکیت میں ہے ہر چیز۔ چاہے ہم کچھ کھانے کی چیز دیکھ لیں، کوئی بھی استعمال کی چیز دیکھ لیں، دنیا میں ملی ہوئی ہر چیز، چاہے ہماری فیملی اولاد ہو، وہ ہمارے لیے مال غیر ہے۔ تو کیونکہ سب کا سب خدا کا ہے اور اس کو جب ہم اپنے لیے جائز کرتے ہیں تو اس کی صرف ایک واحد صورت ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اس کو اپنے لیے یوز کرنے کے قابل بنا سکیں۔ ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ اسے اٹھا کے ایسے ہی کھا سکیں، ہمیں پہلے اس پہ اللہ کا نام لینا ہے اور پھر اسے کھانا ہے۔ یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی۔ تب وہ چیز ہمارے لیے جو طریقہ اللہ نے بتایا وہ طریقہ استعمال کرنے سے وہ چیز ہمارے لیے جائز ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی کوئی جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں تو جس طرح سے اللہ نے اس پہ اپنا نام لینے کی بات کہی وہ ہمیں لینا ہوگا، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے اور اس کی ہی اجازت سے اور اس کا شکر کرتے ہوئے بھی ہی ہم کسی جاندار جانور کو کاٹ سکتے ہیں، اسے ذبح کر سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، اپنی خوراک میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو شعور ہے یہ جاگنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم چیزوں کو اس کے صحیح طریقے سے یوز کریں گے اور شکر بھی کرتے رہیں گے ہر چیز کا جب ہم استعمال کریں گے۔ یہ انسان کو ناشکری سے بچاتا ہے یہ شعور۔ تو ہم جب کبھی اس طرح کی کوئی بحث ہوتی ہے کہ ایسا اسلام میں حلال کیوں، یہ حرام کیوں ہے، یہ تو اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی ایک لاجک ہے۔ ہر چیز اسلام میں وہی حلال ہے جو خدا نے جس طرح سے بتایا اسے اس طرح کرنا ہے۔ تو جیسا ہم نے پچھلی بار کی آیتوں میں بتایا تھا کہ لوگ یہ بحث کرنے لگ گئے تھے کہ آپ کے یہاں ایسا جانور کیوں حرام ہے جو کہ خدا نے جس کی موت اپنے آپ آ گئی، اس کو تو خدا نے مار دیا، تو وہ حرام کیوں ہو گیا؟ خدا نہیں تو مارا ہے، اور آپ خدا کا نام لے کے مار رہے ہو تو وہ حلال ہو گیا۔ تو اس کا وہ ایک سننے میں پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ سا لگ رہا ہے، بڑا اچھا سا لگ رہا ہے کہ ہاں بھئی بڑا باریک پوائنٹ لے کے آئے، شوشہ کھڑا کرنے والا کوئی بولے گا تو، لیکن اس کے پیچھے کا جو انسان جس کے دل میں سچا ایمان ہوگا وہ یہ سمجھ جائے گا کہ جس طرح سے ہمارا مالک چاہتا ہے کہ ہم زندگی میں چیزوں کو استعمال کریں ہم اسی طرح کریں گے۔ اور قرآن آنے کے بعد اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، اس میں ہر ایک چیز کا ہمیں معیار بتا دیا کہ اس کام کو ایسے کرنا ہے تو ہمیں وہ کام ویسے ہی کرنا ہوگا۔ اب قرآن آنے کے بعد ہمارے پاس فائنل اتھارٹی آ گئی، کیونکہ وہ خدا کی کتاب ہے، خدا کا فرمان ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی پروف ہو گیا کہ وہ آج تک پریزرو ہے، جو جیسا تھا ویسا ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو ہم اس کو اپنی زندگی میں معیار بنائیں، اس کو کرائٹیریا بنائیں اور ہر چیز کو اس پہ تولیں۔ جو چیز اس کے تولنے میں ٹھیک آ رہی ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے، جو اس کے تولنے میں غلط آ رہی ہے وہ ہمارے لیے ناجائز ہے۔ یہ بات بہت ہی زیادہ نقطے کی بات تھی جو ہمیں سمجھنی ہے، پچھلی بار ہم نے اس بات پہ ڈسکس کیا تھا، کیونکہ یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اکثریت پہ ہمیں نہیں چلنا ہے۔ اکثریت مطلب زیادہ تر لوگ، میجورٹی۔ عام دنیا میں یہ اصول ہے نا کہ جو میجورٹی کہے گی وہ صحیح ہوگا، جو میجورٹی کہے گی اسے کرنا چاہیے۔ تو میجورٹی پہ چلنا ہی صحیح نہیں ہے، ہمیں صحیح اور غلط پہ چلنے کی بات کہی جاتی ہے اسلام میں، کہ ضروری نہیں کہ جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح ہو، ہمیں صرف یہ چھاننا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب چاہے صحیح کے پیچھے اکیلے ہم ہی کھڑے ہوں یا پھر بہت چند لوگ ہوں، لیکن ہمیں صحیح کا ہی ساتھ دینا ہے ہمیشہ۔ یہ اسلام کی ٹیچنگز ہیں، اس میں کوئی اکثریت کی بات نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ جو کر رہے ہیں ویسا ہی ہم کرنے لگیں۔ تو یہ پوائنٹ ہمیں بہت امپورٹنٹ ملا تھا، کھانے پینے سے ریلیٹڈ اور زندگی کے تمام معاملات سے ریلیٹڈ۔
پھر ایک اور آیت ہم نے پڑھی تھی جس میں کہ یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کی نظر میں وہ شخص زندہ ہے جس کے سامنے ہدایت آئی، سچائی آئی اور اس نے اس کو قبول کر لیا، یعنی کہ اس نے روشنی، ہدایت جو ہے نا اس کو روشنی بتایا جاتا ہے قرآن میں، ایک روشنی کی طرح ہے ہدایت، جس کو ہدایت مل گئی اس کو روشنی مل گئی، اور روشنی کے ساتھ زندگی کتنی آسان ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ جب لائٹ آتی ہے تو اس میں ہم چل پھر سکتے ہیں، آرام سے چیزوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اپنا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو کمرے میں ہم ٹٹولتے ہیں، ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، ٹکراتے ہیں چیزوں سے، ہمیں جگہ نہیں ملتی۔ تو اندھیرے میں رہنا کتنا مشکل ہے اور اجالے میں رہنا کتنا آسان ہے۔ اسی لیے ہدایت کو کہا جاتا ہے اجالا، کیونکہ ہدایت کے ساتھ ہم ہر چیز صاف صاف دیکھ پاتے ہیں۔ اور جو لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، جن کے سامنے ہدایت تو آئی لیکن انہوں نے اس کو مانا نہیں، اس پہ ایمان نہیں لائے، کیوں؟ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں۔ کئی بار اس کو لگتا ہے کہ ایسی بات صحیح تو لگ رہی ہے لیکن اس کو اگر میں مانوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، مجھے تو آج لوگ بڑا سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ بات کروں گا کہ جو یہ بات ہے یہ صحیح ہے، میں غلط تھا تو میری بات کٹ جائے گی، میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ یا پھر کیا کہ لوگ سوچیں گے کہ اس سے رشتے ناطے توڑ دو، یہ تو ایسی باتوں میں لگ گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سماج سے کٹ جاؤں۔ کسی بھی وجہ سے انسان اس چیز کو مانتا نہیں ہے، تو وہ ایک طرح سے اندھیرے میں رہنے کو اپنے لیے مقدر کر لیتا ہے کہ میں اندھیرے میں ہی رہوں گا۔ تو خدا کے نزدیک وہ انسان مردہ ہے۔ تو پچھلی آیت میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ شخص زندہ ہے، زندہ وہی انسان ہے جس کا دل زندہ ہو، جو کہ جب سچائی سے ملے تو فوراً اسے پکڑ لے، اور جو اس سچائی سے منہ پھیر لے یا سچائی کو نہ مانے تو وہ اللہ کی نظر میں مردہ ہے، چاہے وہ بھلے ہی چلتا پھرتا دکھائی دے رہا ہوں، کیونکہ وہ اندھیروں میں ہی پڑا ہے۔ تو یہ پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا ہمارے لیے، کیونکہ آج ہم سبھی لوگ اپنی اپنی زندگی کے فائدوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کے فائدوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم خدائی ہدایت کو نہیں لے پاتے، خدائی حکم پہ نہیں چل پاتے، تو ایک طرح سے ہم اپنے لیے اندھیرا چنتے ہیں اور اجالے کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ابھی تو یہاں دنیا میں ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمیں یہ سب چیزیں خوشنما دکھائی دے رہی ہیں، مطلب اچھی دکھ رہی ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں نے ایک دو بار جھوٹ بول دیا تو کیا ہوا، میری دنیا تو بچی ہوئی ہے، مجھ پہ کوئی مصیبت تو نہیں آئی، میں کامیاب ہوں، مجھے کسی نے نیچا تو نہیں سمجھا، میں نے اپنی عزت بچا لی جھوٹ بول کر، میں نے رشوت دے کے اپنی عزت بچا لی۔ اس طرح کی باتیں ہم لوگ سوچتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا، لیکن یہ صرف اس دنیا میں ہی ہم ایسا سوچ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم آخرت میں پہنچیں گے تو سب چیزیں تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس بارے میں، کہ جب آخرت میں پہنچیں گے تو یہ ہمارے یہی اعمال ہمارے سامنے ایک دم بچھا کے دکھا دیے جائیں گے کہ یہ دیکھو یہ کرتے تھے تم، تب ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی سچائی کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے ہر جگہ اس کو دشمن ملتے ہیں، اس کی مخالفت کرنے والے، اس کو اپوز کرنے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایسا ہر جگہ ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس کی بات کو لوگوں نے مان لیا، اگر اس کے دین کو لوگوں نے پہچان لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری امپورٹنس ختم ہو جائے، ہماری بڑائی کو لوگ سمجھنا بند کر دیں، ہمیں ایسا نہ کر دیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بیوقوف ہیں، ہم نے انہیں غلط بتایا، کہیں ہمارا نام نہ خراب ہو جائے۔ اس وجہ سے وہ بار بار ایسے شوشے نکال کے لاتے ہیں، جیسے ابھی میں نے پیچھے بتایا تھا نا، انہوں نے ایک شوشہ نکالا تھا حرام حلال کے بارے میں۔ تو کبھی بھی سچائی کی بات ہوگی تو اس میں لوگ ضرور کچھ نہ کچھ پوائنٹس نکالیں گے برائی کرنے کے لیے، اس کو نیچے گرانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے سچائی کے پیچھے۔ کوئی بھی حق کی بات ہوگی، کوئی بھی صحیح بات ہوگی نا، تو وہ بات پھیل کر ہی رہے گی، وہ بات سب تک پہنچ کر ہی رہے گی، چاہے لوگ کتنا ہی اس کو دبانا چاہیں، چاہے اس کی کتنی ہی مخالفت کرنا چاہیں۔ یہ بھی ضرور ہے، اللہ کا پلان ہوتا ہے کہ سب تک یہ بات پہنچے، تو پہنچے گی ہی پہنچے گی۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں پچھلی بار سب سمجھ میں آئیں، اور اس کو سمجھتے ہوئے ہم نے یہ جانا کہ انسان کی جو بھی انسان کے اندر عقل ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ سچائی کو سمجھ پائے اور پھر اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق چلا پائے۔ تو یہ جانتے ہوئے ہم آج کی یہ ورس شروع کریں گے۔ اسکرین پہ آپ کی ہندی کا ترجمہ آ رہا ہوگا، اس کے آیت نمبر 126 ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے
تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے تو اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، جیسے اس کو آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہو، اس طرح اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کا سینہ ایک دم تنگ ہو جاتا ہے۔ تنگ مطلب کہ اس کے سمجھ نہیں آتی چیزیں، اس کے دل بالکل بند ہو جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا چیزوں کو۔ یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا جب ہم کسی چڑھائی پہ چڑھتے ہیں کہیں پہاڑ میں بہت اونچے، تو ہمارے سانس کی بھی دقت ہونے لگتی ہے، سانس لینے میں تو ایسا لگتا ہے سینہ تنگ ہو رہا ہو ہمارا، تو ایسا لگنے لگتا ہے ان لوگوں کو، یہاں یہ کہا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ بات، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بلیم لیتے ہیں، اپنے اوپر اس کی مطلب یہ بلیم لیتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ایسا کیا ہے کہ کسی کو چنا اچھے بننے کے لیے اور کسی کو چنا برا بننے کے لیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اپنے اوپر اس لیے کہتے ہیں یہ والی بات کیونکہ خدا نے یہاں پہ انسان کو آزادی دی ہے، خدا کی دی ہوئی آزادی کی وجہ سے کوئی انسان ہدایت لیتا ہے اور کوئی انسان گمراہی کو لے لیتا ہے، تو اس لیے اللہ اپنے اوپر اس بات کو کہہ کر بولتے ہیں، کیونکہ جو خدا انسانوں کو حق پہنچاتا ہے، سچائی جب انسانوں کے پاس آتی ہے تو ایسے سیدھی سیدھی نہیں آتی کہ دیکھو یہ سچائی ہے، آسمان پھاڑ کے قرآن آ گیا یا کوئی فرشتہ آ گیا بتانے کے لیے کہ یہ سچائی ہے، ایسے نہیں آتی، ہمیشہ اشاروں کی طرح سے آتی ہے، کہیں سے ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں سے وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کیسی بات ہوئی، یہ تو عام انسان بتا رہا ہے، ہمیشہ عام طریقے سے وہ بات انسان کے سامنے آتی، اشارے کی زبان میں سمجھ لو۔ تو جو لوگ اپنے دلوں میں ایمان جن کا کمزور ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، اشارے آتے ہیں ان کے پاس، لیکن وہ اپنے لیے ایکسکیوز نکال لیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مان سکتے یہ بات، یہ تو ایسے نہیں ہو سکتی، نہیں ایکسکیوز بنا لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سب ایسے ہی تھوڑی نا اس پہ چل رہے ہوتے، ہمارے بزرگ تھوڑی نا ایسا کر رہے ہوتے، ایسے کچھ ایکسکیوز بنا کے وہ اپنے آپ کو تسلی دے کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں ان اشاروں کو۔ اور جن لوگوں کے ایمان کمزور نہیں ہوتے، جن کے مضبوط ہوتے ہیں ایمان، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو گہرائیوں کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ سچ بات ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو یہی فرق ہوتا ہے کہ جو لوگ ہدایت چنتے ہیں ان کا سینہ کھل جاتا ہے اسلام کے لیے، وہ اندر تک سمجھ جاتے ہیں بات کو، اور جو گمراہی کو چنتے ہیں، کیونکہ ہم آزاد ہیں، ہم کچھ بھی چن سکتے ہیں، تو ان کا سینہ بالکل تنگ ہو جاتا ہے، بالکل انہیں لگتا ہے کہ یہ کیسی باتیں ہیں، میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کون کر رہا ہے ایسی بات، یہ کہاں سے آ رہی ہیں، انہیں ریجیکٹ کر دو فوراً۔ تو ایسا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے لیے گمراہی چنتے ہیں۔ اس طرح اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، مطلب جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے، جو ماننا نہیں چاہتے، تو پھر وہ گندگی میں پڑے رہتے ہیں۔ گندگی کا مطلب کیا ہے، وہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، ان کو دنیا کی چیزیں پسند آنے لگتی ہیں، وہی گندگی ہے، اور یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ جو راستہ ہے جو اللہ نے سچائی کا دے دیا، یہ سیدھا راستہ ہے، ہم نے واضح کر دی ہیں نشانیاں غور کرنے والوں کے لیے، انہی کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ ان کا مددگار ہے اس عمل کے سبب سے جو وہ کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری نشانیاں، ساری حق کی باتیں واضح کر دی گئیں، واضح مطلب کلیئر کر دی گئیں، کس کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے۔ تو اگر کوئی انسان مطلب حق جو ہے وہ اتنا زیادہ واضح ہو گیا، اتنا کلیئر ہو گیا کہ اس کا سمجھنا کسی بھی آدمی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہر زمانے میں ہر طرح سے حق انسان کے پاس آتا ہے، لیکن صاف طریقے سے آتا ہے، لیکن لوگ قبول نہیں کرتے اس کو، اور اس کی وجہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، اندر کی رکاوٹیں ہیں، انسان کی سوچ، انسان کیا اپنے بزرگوں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، وہ دنیا کے فائدوں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، یہ سب سوچ اس کو روک لیتی ہیں، اور وہ اس کو مان نہیں پاتا اتنا صاف ہونے کے باوجود۔ تو غور کرنے والوں کے لیے، جن کا دل کھلا ہوا ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے، ان کے لیے یہ سیدھا راستہ ہے، اور سب صاف ان کو دکھائی دیتا ہے، اور انہی کے لیے کیا ہے، سلامتی کا گھر۔ سلامتی مطلب جہاں پہ سلامتی ہو، پیس ہو، جہاں پہ کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو، جہاں پہ ہر طرح سے محفوظ ہو، کوئی آفت نہ ہو، کہ کوئی بھی پریشانی نہ ہو، ایسی جگہ، وہ کیا جگہ ہے، وہ جنت ہے، انہی کے لیے ہے وہ جنت کا گھر، ان کے رب کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے،
اور وہ ان کا مددگار ہے. خدا جو ہے وہ ایسے لوگوں کا مددگار ہے جو اپنے لیے ہدایت چنتے ہیں، جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں ان کے عمل کے سبب سے جو وہ کرتے تھے. اور کیوں مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ انہوں نے وہ عمل کیا جو وہ کر رہے تھے، وہ عمل اللہ کو پسند آیا. کیا عمل تھا وہ؟ وہی جو ابھی پیچھے بتایا گیا کہ انہوں نے ہدایت کو قبول کیا. جب ہدایت ان کے پاس آئی، سچی بات ان کے پاس آئی، تو انہوں نے اس پہ چلنے کو اپنا فرض سمجھا، انہوں نے گمراہی کے راستے کو چھوڑ دیا. تو یہ جو عمل انہوں نے کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کا گھر دے گا اپنے پاس، اور وہ ان کی ہمیشہ مدد کرے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب اگلی آیت نمبر 128. اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے لے لیے انسانوں میں سے، اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا اور ہم پہنچ گئے اپنے اس وعدے کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. تو یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے جب سب انسان اکٹھا کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو اس دن وہ جن بھی سارے جو شیطان ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ انسانوں کو قیامت تک تم بہکا سکتے ہو، تو وہ جن بھی سارے لائے جائیں گے. تو جن اور انسانوں کو سب کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ اس دن. تو اس دن اللہ تعالیٰ جنوں سے کہے گا کہ اے جنوں کے گروہ، تم نے تو بہت، جتنا تم نے چیلنج کیا تھا کہ میں بہت سارے انسانوں کو بہکا دوں گا، تو بہت ساروں کو تم نے بہکا دیا ان انسان، ہے نا، مطلب تمہارا چیلنج پورا ہو گیا. اور انسان میں جو ان کے ساتھی ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ تھے، جن شیطان کے ساتھی جو بنے ہوئے تھے، وہ کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا. مطلب وہ یہ بات مانیں گے کہ صرف شیطان کی غلطی نہیں ہے، ہم نے، یعنی کہ شیطان نے ہمارا استعمال کیا اور ہم نے اسے استعمال کیا. یعنی کہ کوئی وہاں پر یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتا کہ شیطان نے بہکا دیا تھا، ہم کیا کریں، شیطان نے بہکایا تھا. تو لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر شیطان انسان کو بہکاتا ہے، وہ اپنا چیلنج پورا کرنے کے لیے انسان کو بہکاتا ہے، تو انسان بھی جب دیکھتا ہے نا کہ اس میں میرا فائدہ ہے، تو وہ شیطان کی بات مانتا چلا جاتا ہے. تو انسان بھی اپنا فائدہ دیکھتا ہوا اس کی بات کو مانتا ہے. تو یعنی دونوں جو برے انسان ہیں اور شیطان ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ بات وہاں پہ صاف ہو جائے گی. کوئی کسی طرح سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غلط فہمی میں تھا، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا. سب کو سب کچھ پتہ ہو جائے گا، اور پھر بھی وہ شیطان کی بات مانتے ہیں، یہ سمجھ میں آ جائے گا. تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا اور ہم پہنچ گئے اپنے اس وعدے کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. مطلب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمیں سزا دینی تھی، ہم وہیں آ گئے، بد نصیبی ہماری. خدا کہے گا اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا کی طرف بھیج دے گا اور کہے گا کہ اب اسی میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، مگر جو اللہ چاہے، یعنی کہ اس میں اللہ کی جو بھی مرضی ہو، چاہے وہ اس کی سزا کو کم کرنا چاہے یا کچھ بھی، جو بھی ہے، جو اس کی حکمت ہوگی وہ اس حساب سے فیصلہ کرے گا. تو یہ اللہ کے اذن میں ہے، پوری طرح سے اللہ کے ڈومین میں ہے. پھر کیا ہے، اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گنہگاروں کو ایک دوسرے سے بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے تھے. تو اس طرح سے جو گنہگار تھے ان کو سب کو ساتھ ملا دیا جائے گا ان کے اعمال کی وجہ سے. تو ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے عمل کی وجہ سے انہیں جنت میں گھر ملا، جو جنتی لوگ تھے، اور یہاں پہ جو دوزخی لوگ ہیں ان کو بھی ان کے عمل کی وجہ سے ایک ساتھ ملا دیا جائے گا. یہ عمل کیا ہے؟ عمل کے بارے میں تھوڑا سا میں بولنا چاہوں گی کہ ہم عمل سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا عمل ہے، روزہ رکھنا عمل ہے. تو اگر اس بارے میں ہم سوچیں تو کیا کبھی ہم اس طرح کی نماز پڑھ پاتے ہیں، اس طرح کی عبادت کر پاتے ہیں کہ جو ہم جنت میں جانے کے قابل ہو سکے؟ کبھی ہماری نمازوں میں کچھ اور خیال آ رہا ہوتا ہے، کبھی ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی 3 رکعت 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، کچھ سلام پھیر دیتے ہیں غلط. یہ ہمارے عمل ہیں. اگر اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں تولے گا تو ہم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے. تو یہاں جو عمل ہے وہ ہے ہمارے رسپانس، کہ ہم نے کیا رسپانس دیا. ہم پہ پریشانی آئی تو ہم نے صبر کیا، یا ہم نے رونا پیٹنا مچایا، مایوسی دکھائی. ہمیں کچھ ملا تو ہم نے شکر کیا، یا ہم تکبر میں آ گئے، گھمنڈی بن گئے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنی زندگی میں چیزوں کے ساتھ جب بھی جیسا جیسا ایکسپیرینس ہوا، ہم نے کیا رسپانس دیا، وہ ہمارے عمل ہیں.
جس کے بیس پر ہمارا یا تو جنت میں گھر ملے گا ہمیں، یا پھر ہمیں گناہ گاروں کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ نماز، روزہ، عبادت سب بہت ضروری ہیں، لیکن کوئی بھی انسان صرف نماز روزے کی وجہ سے نہیں بخش دیا جائے گا۔ اس نے زندگی میں اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ کیسا کیسا عمل، کیسا کیسا رسپانس دیا، وہ ضرور دیکھا جائے گا۔ وہ فرما برداری ہے کہ اس نے خدا کی فرما برداری کی یا نہیں۔ پنج وقتی نمازی تھا، روزے دار تھا، یہ تو ہے، لیکن اگر وہ یہ سب میں فیل ہو گیا تو وہ ساری عبادت اس کی فیل ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان، جیسا میں نے کہا، ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتا جو اس رب العالمین کے لیے، کی شان کے لیے ہو، اس کے حقدار جو، ایسی عبادت وہ کر ہی نہیں سکتا کوئی انسان۔ تو یہاں پر ان کے عمل کی وجہ سے ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو میری آیتیں سناتے اور تم کو اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے؟ تو وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ بے شک ہم منکر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے پھر پوچھا جائے گا، انسانوں سے، ان جنوں سے، کہ بھئی کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں جو ہماری آیتیں سناتا، ہماری بات بتاتا، تمہیں ڈراتا آخرت کے دن سے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، یعنی کہ وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں ایسا ہوا تھا، ہمارے پاس آئے تھے لوگ، لیکن ہم نے ہی انکار کر دیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں ہی لگے رہے، اسی وجہ سے دھوکہ کھا گئے، اور ہم نے اس کو ضروری سمجھا اور ان باتوں کو امپورٹنس نہیں دی، اس وجہ سے آج ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ مطلب اس کی جو بات ہے اس آخری آیت میں پتہ چل رہی ہے جو میں بتاؤں گی، یہ اس وجہ سے کہ تمہارا رب بستیوں کو ان کے ظلم پر اس حال میں ہلاک کرنے والا نہیں ہے کہ وہاں کوئی بے خبر ہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ کسی بھی بستی کو، کسی بھی انسان کو اس طرح سے نہیں ہلاک کیا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی کہ وہاں پہ انہیں خبر ہی نہ ملی ہو اللہ کے دین کی۔ جب تک اللہ کے دین کی کسی کو خبر ہی نہیں ملی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی بھی سزا نہیں دے گا۔ یہ بات طے ہے، اللہ کا اصول ہے، یہ سنت ہے خدا کی۔ تو مطلب قیامت کے دن جب سارا پردہ اٹھ جائے گا، ساری باتیں کھل جائیں گی، تو جو لوگ اپنے راستے سے بھٹک گئے تھے، جنہوں نے غلط راستہ اپنا لیا تھا، اللہ کے راستے سے ہٹ گئے تھے، تو وہ یہ کہیں گے، خود قبول کریں گے کہ کسی غلط فہمی کی بنا پہ ہم نہیں بھٹکے تھے، حق تو بار بار ہمارے سامنے آ رہا تھا، لیکن ہم ہی اس کو نظر انداز کر رہے تھے، ہم اس کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتے تھے، ہم اپنی دنیا کے تماشوں میں اتنا بزی تھے، دنیا کی چیزوں کو ہم نے اتنا امپورٹنٹ سمجھ لیا تھا، ہم ان فائدوں کو دیکھے جا رہے تھے جو دنیا میں مل رہے تھے، اور ہم آخرت کے فائدوں کا سوچ ہی نہیں رہے تھے۔ یعنی کہ جاننے کے باوجود ہم نے جانا نہیں، اور سننے کے باوجود ہم نے سنا نہیں۔ تو کتنی بڑی اس بات پہ سزا ملے گی انسان کو۔ یہ ایسا کسی کو سزا نہیں ملے گی کہ بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، تو پھر اس کو سزا ملے گی ہی نہیں۔ جب تک انسان کو پتہ ہی نہ چل جائے اللہ کی باتیں، تب تک اس کو سزا نہیں ملے گی۔ اور ہم یہاں پہ ہر ایک کو، دوسرے انسان کو ہم کافر کہنے لگتے ہیں، تو جہنمی کہنے لگتے ہیں۔ ہمیں تو خود نہیں پتہ کہ اس تک پیغام پہنچا بھی ہے کہ نہیں۔ ہم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ کافر ہے تو جہنمی ہے تو دوزخ میں جائے گا۔ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کیا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا بھی ہے، اللہ کا دین پہنچا بھی ہے کہ نہیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم یا تو اللہ کا دین پہنچائیں، یا پھر کم سے کم خاموش تو رہیں، تاکہ کوئی پہنچا رہا ہو تو اس کے کام اچھا ہو جائے۔ مگر ہم پہلے سے ٹانگ اڑا کے اس کو لیبل لگانے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر مجھے یہ آیت بہت امپورٹنٹ لگتی ہے کہ اللہ کا سنت ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ پھر اگلی آیت ہے، اور ہر شخص کا درجہ ہے اس کے عمل کے لحاظ سے۔ پھر سے عمل کی بات ہو رہی ہے۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر شخص کا ایک درجہ ہوگا، وہاں پہ رینک ہوں گے اس کے عمل کے حساب سے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب کے عمل پتہ ہے، کون کس طرح سے دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، سب پتہ ہے۔ اچھا، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، چھوٹے بڑے کا فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے بنایا ہے، کسی نے بہت محنت کری ہے اپنی زندگی میں، کوئی بہت سمجھدار ہے، کسی نے بہت پڑھائی کری، تو اس سے وہ کوئی کامیاب ہو گیا، کوئی کم کامیاب ہوا، ایسے درجے ہیں ہر ایک۔ ایسے ہی آخرت میں بھی ہوگا کہ درجے ہوں گے، کوئی زیادہ اونچے درجے پہ ہوگا، کوئی تھوڑا کم ہوگا، جس نے زیادہ عمل کیے ہوں گے، زیادہ محنت کی ہوگی، جس نے پیسہ خرچ کیا، اپنا ٹائم خرچ کیا،
اپنی انرجی خرچ کی اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، تو اسے اونچا درجہ ملے گا. جس نے کم خرچہ کیا، کم عمل کیے، اس کو تھوڑا کم رینک ملے گی. تو ایسے ہی رینکس ہوں گی وہاں پر بھی. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے سب کے عمل سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو تو دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے. تو وہ تو سب کو جانتا ہے نا کہ کون کس رینک پہ جائے گا، اسے سب کا پتہ ہے. اور تمہارا رب بے نیاز رحمت والا ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جس طرح اس نے تم کو پیدا کیا دوسروں کی نسل سے. تو اللہ نے کہا کہ یہ خدا نے ایک پلان بنایا کہ تھوڑے دنوں کی دنیا میں پریشانی اگر کوئی جھیل لے گا تو اس کو ہمیشہ کی جنت مل جائے گی. ایک پلان ہے اللہ کا یہ انسانوں کے لیے کہ تم تھوڑے دن کے لیے دنیا میں پریشانیوں کے ساتھ رہ لو، صبر کے ساتھ رہ لو، اور آخرت میں ہمیشہ کی جنت تمہارے لیے مل گئی. تو کتنا اچھا پلان تھا فائدے کا انسان کے لیے. لیکن اس میں انسان کا کوئی انسان اگر انٹرسٹ نہیں دکھا رہا ہے، اس کی دلچسپی نہیں دکھا رہا ہے، تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. تو اللہ بے نیاز ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے لیے جنت کمائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ تو اگر چاہے تو تم سارے انسانوں کو اٹھا لے اور پھر سے اپنے لیے ایسے فرما بردار انسان لے آئے، کوئی بھی مخلوق لے آئے ایسی جو اللہ کا کہنا مان سکے. اس کے بس میں ہے سب کچھ، اس کی طاقت میں ہے. جیسے اس سے پہلے بھی تمہارے لیے وہ کر چکا ہے. جیسے پہلے لوگ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، صحابیوں کے بارے میں، پہلے وہ مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے. سب لوگ ایمان والے نہیں تھے، وہ لوگ ان کے گھر میں پیدا ہوئے اور پھر وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا. تو پہلے جس طرح سے فرما بردار لوگ نافرمانوں میں سے فرما بردار کو لے آیا اللہ تعالیٰ، تو اب بھی ایسا کر سکتا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو، اگر تم اللہ کی بات نہ مانو، تو تمہارے اندر سے وہ دوسری نسل اٹھا دے گا جو کہ اس کی فرما بردار ہوگی. تو اللہ کے تو قدرت میں ہر چیز ہے. اس کو دوسری طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں آیت کو. جیسے پہلے ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ ڈائناسورس یا اس طرح کے جانور دنیا میں رہتے تھے. اب ان سب کو ختم کر کے اللہ نے انسانوں کو موقع دیا. تو ایسے ہی ایسے آیت کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ دے دے، جس طرح اس نے تم کو پیدا کیا دوسروں کی نسل سے. تو جیسے ہم انسانوں کو موقع دیا جا رہا ہے ڈائناسور اور ان سب جانوروں کو ہٹا کر، ایسے ہی ہو سکتا ہے کبھی انسانوں کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی موقع دے دے. تو ہمیں یہ ہماری وجہ سے نہیں چل رہی ہے دنیا. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے. خود اس کا مالک اور خالق جو ہے جس طرح سے چاہے وہ چلا سکتا ہے، اور اس میں فائدہ ہمارا ہے کہ ہم اس کے رولز کے حساب سے زندگی گزاریں. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی، تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. تو یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نافرمانی کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ حساب نہ لے. حساب کا دن آ کے رہے گا، قیامت آ کے رہے گی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم ایسے ہی جیو اور ایسے ہی مر جاؤ. کہو اے لوگوں، عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کر رہا ہوں. تم جلد ہی جان لو گے کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنا عمل کرو، میں بھی اپنا عمل کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. اور پھر پتہ چل ہی جائے گا کہ کس کا رزلٹ کس طرح سے نکلے گا، کس کا رزلٹ بیٹر ہوگا، کون کامیاب ہوگا. تو ضرور ایک دن آئے گا جب کہ سب چیزیں صاف ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گی. تم پریشان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو. تو اگر تم ایسا سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں سے عاجز ہو جائیں گے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وہ اس سے بہت بلند ہے. تو یہ ہم نے آج آیت نمبر 136 تک اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اور کافی سارے پوائنٹس اس میں تھے ہمارے لیے سمجھنے کے. ایک پوائنٹ تو یہی تھا کہ ہم ہدایت کو اصول کو سمجھ پائے کہ ہدایت جو ہے انسان کی اپنی کوشش سے ملتی ہے. اگر کوئی جاننا چاہے، اگر کوئی اپنے دل میں تمنا رکھے کہ وہ ہدایت پانا چاہتا ہے، تو اللہ اس کو ضرور ہدایت تک پہنچاتا ہے اگر کسی کا ایمان مضبوط ہے تو. نہیں تو پھر وہ گندگی میں ہی پڑا رہ جاتا ہے اور گنہگار بنتا چلا جاتا ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی تھی کہ سلامتی کا گھر کیسا ہوگا، جہاں پہ ہر طرح کی سلامتی ہوگی، پیس ہوگی، کوئی آفت کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہ جنت ہوگی جس کا شوق ہم سب کو پیدا کرنا ہے اپنے دلوں میں. اور پھر جو بات سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی گنہگار ہوں گے جب آخرت میں کھڑے ہوں گے تو ان کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ انہوں نے
ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوئی، انہوں نے خود ہی برائیاں کی، انہوں نے خود ہی سچائی کو نہیں سمجھا، ان کے سامنے کئی بار سچائی آئی مگر وہ نہیں جان پائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہے ہیں، اور وہ اس بات کا خود ہی گواہی دیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا اس دن۔ پھر آخری بات جو ہم نے ابھی سمجھی وہ یہ تھی کہ ہر شخص وہاں پہ درجے کے حساب سے ہوگا، آخرت میں بھی اس کے درجے ہوں گے، جس نے زیادہ محنت کی ہوگی اس کو زیادہ اونچا بلند درجہ دیا جائے گا۔ جنت الفردوس جو سب سے بڑی اونچی جنت ہے اس میں پہنچایا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ اگر انسان اس اللہ کی اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکے جو اللہ نے اس کو دی ہے، تو اس کو بے پرواہ ہونا چاہیے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دوسرے لوگوں کو لا سکتا ہے، دوسری نسل کو لا سکتا ہے جو کہ اللہ کا کہا مانے، اللہ کے حساب سے چلے۔ تو ہم اللہ کو کسی طرح سے بھی عاجز نہیں کر سکتے، ہم بے بس نہیں کر سکتے اللہ کو، اللہ ساری قدرت والا ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ آ کے ہی رہے گا، ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا ہمیں رزلٹ ضرور مل کے رہے گا۔ تو دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بس جیے اور مر گئے اور اس کے بعد کوئی پوچھ گچھ نہیں، ضرور پوچھا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں آج سمجھ میں آئیں، اور اب ہم اس بات کو اپنی دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ، جو بھی کلام آج تیرا ہم نے پڑھا اس کے صحیح معنی اور مفہوم کو ہمارے دل میں بٹھا دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں اس کے عمل کی بات ہم نے آج بہت زیادہ کری، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم عمل میں اس کو لائیں، ہم اپنے سوچ میں اس کو لائیں تاکہ ہم وہ صحیح رسپانس دے سکیں ہر سچویشن میں، ہر ماحول، ہر موقع پہ ہم صحیح طرح سے ریئیکٹ کر سکیں، اللہ تعالیٰ جیسا تو چاہتا ہے ویسا رسپانس دے سکیں، صبر اور شکر سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ یا اللہ، ہمارے سامنے بھی بار بار حق آیا، اشاروں کی صورت میں تیرا یہ حق ہم تک آیا، لیکن ہم نے اپنے دلوں میں کمزوریاں تھیں، اس وجہ سے اس کو بار بار مانا نہیں اور اس کو ٹالتے رہے۔ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ جو دنیا کے تماشوں میں لگے رہے، ہم نے اس کو نظر انداز کیا، ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کو امپورٹنس دی، آخرت کے فائدے کو بہت دور کی بات سمجھا، اس کو اگنور کیا۔ ایک طرح سے ہم نے دکھایا کہ ہم اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، ہم آخرت کو جیسے مانتے ہی نہ ہو، ہم دنیا کی چیزوں کے لیے زیادہ فکر مند رہے۔ یا اللہ، ہم نے اپنی زندگی ابھی تک ایسی بے عملی میں گزاری، یا اللہ اب تو ہمیں صحیح راستہ دکھا، وہ سیدھا راستہ دکھا جس پر چل کر ہم سیدھا سلامتی کے گھر میں پہنچ سکیں۔ یا اللہ، ہم اپنے آپ کو بدل سکیں۔ خدایا تو ہماری مدد کر، ہم تیرے سب سے کمزور اور سب سے گناہ گار بندے ہیں، تیری رحمت کے بغیر ہم اس گھر میں نہیں پہنچ سکتے جو سلامتی کا گھر تو نے اپنے پاس بنایا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس گھر کا امیدوار بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کوششوں کو قبول کر، ہمیں ہمارے عمل کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے اور آخرت میں ہم سب کو ایک ساتھ ملائے۔ السلام علیکم۔